بھول بھلیاں ایک خوفناک ایڈونچر۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ پہاڑی راستوں پر شدید بارش برس رہی تھی۔ بجلی کی چمک ہر چند لمحوں بعد آسمان کو روشن کر دیتی، پھر چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا جاتا۔ احمد اور اس کی بیوی عائشہ اپنی شادی کی 5ویں سالگرہ منانے شمالی علاقوں کی سیر پر نکلے تھے۔ راستہ سنسان تھا، نہ گاڑی نہ کوئی آبادی۔ اچانک گاڑی نے جھٹکا لیا اور بند ہو گئی۔ احمد نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر انجن خاموش رہا۔ شاید گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ احمد نے پریشان ہو کر عائشہ کو کہا۔ عائشہ نے موبائل نکالا لیکن سگنل بالکل نہیں تھے۔ اس دوران بجلی چمکی تو دور ایک بہت بڑی صدیوں پرانی حویلی نظر آئی۔ حویلی کے ٹوٹے ہوئے مینار، زنگ آلود لوہے کا دروازہ اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں ایسے انتہائی خوفناک بنا رہی تھی۔ عائشہ نے فوراً کہا، احمد، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ احمد نے جواب دیا، بارش میں یہاں کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ رات وہیں گزار لیں۔ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ احمد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر کی ایک دیوار کی طرح مضبوط ہو چکا تھا۔ انہوں نے اندر جانا شروع کیا۔ ہر راہداری دوسری جیسی تھی۔ ہر دروازہ ایک نئے کمرے میں کھلتا تھا مگر ہر کمرہ پہلے والا جیسا لگتا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ بار بار اسی جگہ واپس آ رہے ہیں۔ اچانک ایک کمرے سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ عائشہ خوف زدہ ہو گئی۔ یہاں کوئی ہے؟ دونوں آواز کے پیچھے گئے مگر کمرہ خالی تھا۔ اچانک دیوار پر لگی ایک تصویر ہلنے لگی۔ تصویر میں موجود شخص کی آنکھیں جیسے ان کی طرف گھور رہی تھیں۔ عائشہ نے چیخ ماری۔ احمد نے اسے سنبھالا اور وہاں سے نکلنے لگا مگر اب راستہ بدل چکا تھا۔ جہاں دروازہ تھا وہاں دیوار کھڑی تھی۔ حویلی جیسے زندہ ہو گئی تھی۔ اچانک ایک دھیمی آواز سنائی دی، ادھر آؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ سفید لباس اور لمبی داڑھی والے ایک بزرگ ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے کہا، اگر زندہ نکلنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے آؤ مگر ایک شرط ہے۔ احمد نے پوچھا، کیا شرط؟ بزرگ بولے، جو بھی ہو، ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا۔ دونوں نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا۔ بزرگ انہیں ایک خفیہ سرنگ میں لے گئے۔ سرنگ کے آخر میں 3 دروازے تھے۔ پہلے دروازے پر لکھا تھا دولت، دوسرے پر طاقت، تیسرے پر بھروسہ۔
احمد نے دولت والا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو بزرگ نے روک لیا۔ یہ راستہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا ہے۔ انہوں نے بھروسے والا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی فرش ہلنے لگا، چھت سے پتھر گرنے لگے، دور سے خوفناک سائے دوڑتے ہوئے ان کی طرف آنے لگے۔ عائشہ کا ہاتھ پھسل گیا۔ احمد نے پوری طاقت سے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی دیر کر دیتا تو عائشہ گہری کھائی میں گر جاتی۔ وہ آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں ایک بہت بڑا ہال آیا۔ ہال کے درمیان ایک پرانا آئینہ رکھا تھا۔ آئینے میں احمد اور عائشہ کی جگہ دو بوڑھے لوگ نظر آ رہے تھے۔ عائشہ گھبرا گئی۔ بزرگ بولے، یہ حویلی انسان کے خوف کو حقیقت بنا دیتی ہے۔ آئینے کی طرف مت دیکھو۔ وہ نظریں جھکا کر آگے بڑھ گئے۔ آخر کار وہ ایک بہت بڑے دروازے تک پہنچے۔ بزرگ نے کہا، یہ آخری دروازہ ہے، لیکن اسے صرف سچے دل والے ہی کھول سکتے ہیں۔ احمد اور عائشہ نے مل کر دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ تیز روشنی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند لمحوں بعد دونوں خود کو اسی سڑک پر کھڑا دیکھ رہے تھے جہاں ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ بارش ختم ہو چکی تھی۔ آسمان صاف تھا۔ گاڑی بھی بالکل ٹھیک تھی۔ احمد نے حیرت سے پیچھے دیکھا۔ حویلی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، صرف ایک خالی میدان تھا۔ عائشہ نے نیچے دیکھا تو وہی لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میں اس حویلی کا آخری محافظ ہوں۔ جب بھی کوئی بے گناہ یہاں بھٹک جاتا ہے، میں اسے راستہ دکھاتا ہوں، لیکن جس دن میری جگہ نیا محافظ آ گیا، میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ احمد اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اچانک دور پہاڑی پر وہی بزرگ دکھائی دیے۔ انہوں نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہو گئے۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس بار گاڑی فوراً چل پڑی، مگر جاتے جاتے عائشہ نے ریویو مرر میں دیکھا۔ حویلی دوبارہ ظاہر ہو چکی تھی اور اس کی سب سے اوپر والی کھڑکی سے کوئی انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اور وہ بزرگ تھے یا کوئی اور۔ اختتام یعنی ایک نیا راز۔